ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریلیا ہنگری مطلب موجودہ آسٹریلیا کے قصبے برونہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد الوائس ہٹلر ایک کسٹم اہلکار تھے اور ان کی والدہ کلارا پولزل تھیں۔ ہٹلر کا بچپن اچھا نہیں گزرا۔ ان کے والد سخت مزاج تھے، وہ ایک فنکار بننے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ویانا کی اکیڈمی آف فائن آرٹس میں 2 بار داخلہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ویانا میں غربت میں گزارے گئے ان سالوں کے دوران ہی ان میں سام دشمنی یعنی یہودیوں سے نفرت اور قوم پرستی کے خیالات پروان چڑھے۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز میں ہٹلر نے آسٹریلیا کا شہری ہونے کے باوجود جرمن فوج کی باویرین ریزرو انفینٹری ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی اور پوری جنگ کے دوران ایک پیغام رساں کے طور پر خدمات انجام دی۔ جنگ میں جرمنی شکست نے ان کی سیاست میں دلچسپی کو مزید بڑھا دیا۔ 1919 میں وہ جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہو گئے، جس کے بعد نازی پارٹی کا نام دیا گیا۔ ہٹلر کی تقاریر میں کرشمہ اور نفرت انگیز نظریات شامل تھے، جنہوں نے انہیں نازی پارٹی کا ایک اہم رہنما بنا دیا۔ 1921 تک وہ پارٹی کے غیر متنازع لیڈر بن گئے۔ 1923 میں انہوں نے بیئر بال پش کے ذریعے باویریا کی حکومت پر قبضہ کرنے کے ناکام کوشش کی، جس پر انہوں نے گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں ہی انہوں نے اپنی مشہور کتاب مائن کیمپف میری جدوجہد لکھی، جس میں ان کے نازی نظریے، علاقائی توسیع اور نسلی برتری کی منصوبے کی وضاحت کی گئی۔ جیل سے رہائی کے بعد ہٹلر نے قانونی ذرائع سے اقتدار حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور نازی پارٹی نے انتخابی عمل کے ذریعے مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ جرمنی میں جمہوریت کی کمزوری، عظیم کساد بازاری اور کمیونسٹوں کے خوف سے ان کے عروج پر اہم کردار ادا کیا۔ انتخابی فتوحات کے سلسلے کے بعد انہیں 1933 میں جرمنی کا چانسلر مقرر کیا گیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی ہٹلر نے تیزی سے جرمنی کی جمہوری اداروں کو ختم کرنا شروع کر دیا اور ملک کو ایک آمرانہ ریاست میں تبدیل کر دیا۔ ہنڈنبرگ کے وفات کے بعد انہوں نے خود کو فوہرر یعنی رہنما کا خطاب دے دیا اور فوج کا کمانڈ ان چیف بن گئے۔ انہوں نے ورسائی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جرمن فوج کو مضبوط کیا اور اپنی علاقائی توسیع کی پالیسیوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے دوران وہ جرمن فوجی کارروائیوں میں گہرائی سے شامل رہے۔ ان کی قیادت میں نازی حکومت نے ہولوکاسٹ کا ارتکاب کیا، جو تقریباً 60 لاکھ یہودیوں اور لاکھوں دیگر اقلیتی گروہوں کا منظم قتل عام تھا۔ ہٹلر کا مقصد ایک ایسی وسیع جرمن سلطنت قائم کرنا تھا جس میں ایک آریائی نسل کو برتری حاصل ہو۔ جنگ کے آخری سالوں میں اتحادی فوج نے جرمن کو ہرانا شروع کر دیا اور اپریل 1945 تک برلن گھیر لیا گیا۔ شکست یعنی یقینی ہوئی، پر ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو برلن کے ایک بنکر میں اپنی نئی نویلی بیوی اور ایوا براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ان کی موت کے بعد نازی جرمنی کا خاتمہ ہوا اور یورپ میں جنگ ختم ہو گئی۔ آج ہٹلر کو تاریخ میں سب سے زیادہ ظالم اور بدنام شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔